صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شافع یوم النشور، بی بی آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں جب وہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں تو میں ان کا درود سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کو جانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم نے اپنے سلسلے کا موضوع رکھا ہے خوشیوں بھرا گھرانہ۔ اس پر انشاءاللہ مدنی پھول شامل رہیں گے۔ ہمارا گھر خوشیوں بھرا گھر کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے معاملات ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمارے گھر کی خوشیوں کو دور کر رہے ہیں اور ہمارے گھر کے اندر سکون کو مفقود کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں، کون سی باتیں ہیں؟ اس پر انشاءاللہ عزیز مدنی پھول آج ہم مبلغین دعوت اسلامی سے لیں گے انشاءاللہ، اور تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، اور ہمارے ساتھ طیب بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ کلام بھی سنائیں گے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ابھی سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جگہ عزت و اطلاع محمد، جگہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش غد زیر پائے محمد صلی اللہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خاتمان ملک خاتمان ملک خاتمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع ہے آج کا ہمارا خوشیوں بھرا گھرانہ۔ سبحان اللہ، میں بھی چاہتا ہوں میرے گھر میں بھی خوشیاں ہوں اور سکون راحت ہو، آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے، لیکن گھر میں سے خوشیاں کیوں مفقود ہو جاتی ہیں، آج کچھ اس پر بھی بات کریں گے، اور کس طرح ہمارا گھر خوشیوں بھرا گھر ہو سکتا ہے، اس پر بھی مدنی پھول انشاءاللہ شامل رہیں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی استاد العلماء حضرت مولانا محمد آصف عطاری المدنی حفظہ اللہ تعالی میرے استاد بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ کئی اساتذہ کے استاد ہیں۔ میں تو استاد نہیں ہوں، لیکن چلیں کچھ استاد صاحب کے ماشاءاللہ شاگرد جو پڑھا رہے ہیں، بلکہ شاگردوں کے شاگرد بھی پڑھا رہے ہیں، ایسا بھی ہے، امیر سنت کا فیضان ہے، اللہ بہاریں عطا فرمائے۔ جی خوشیوں بھرا گھرانہ کیسے ہوگا؟ ہم تو ادھر رونے ہی سنتے ہیں، رو ہی دے ہوتے ہیں لوگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشیوں بھرا گھرانہ کیسے ہوگا، اس سے پہلے ایک مدنی پھول جی ہمارے پیارے آقا و مولا ملجا و ماوا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے، اس میں یہ مضمون ہے کہ بڑوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، یا بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو۔ تو کیا گھر، کیا کوئی ادارہ، کیا کوئی مدنی قافلہ، تو اگر یہ مدنی پھول ہم اپنی گرے سے باندھ لیں، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں، اور اس کی خوشبوئیں ہمارے عمل سے ظاہر ہوں، تو کوئی بعید نہیں کہ اس مدنی پھول کی برکت سے ہمارا گھر، ہمارا ادارہ، ہمارا شعبہ یہ خوشیوں کا محور بن جائے۔ تو بڑوں کا ادب کریں گے، ظاہر انہیں اچھا لگے گا، وہ آپ پہ شفقت دیں گے، آپ کو اچھا لگے گا۔ تو دونوں کو کہا گیا ہے کہ بڑے چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں اور چھوٹے بڑوں کے سامنے ادب اور تعظیم سے پیش آئیں۔ اب رہ گیا خوشیوں بھرا گھرانہ۔ تو ایک بدتمیز ہو گئے آج کل، کہاں بچے سنتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں بچوں پر شفقت کریں، کیا شفقت کریں؟ جو بچہ ہو ہی بدتمیز، اس پر کیا شفقت کریں بھائی؟ اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے جس بچے کو، اس پر کیا شفقت کریں ہم؟ بچے کو بولنا کہاں سے آیا؟ بچے نے بولنا آپ کے گھر میں سیکھا ہے یا گلی میں جا کے سیکھا ہے؟ گھر میں ہی بچہ، ظاہر سی بات ہے گھر سٹارٹ، ٹھیک ہے۔ بچے کی میموری خالی ہوتی ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں زبان کے کہ اگر بچے کو یعنی شروع میں ہی اس کی سماعت میں جو زبان سنائی دے گی جی اس زبان کو وہ جلدی قبول کرے گا۔ اس کی مثال میں مختلف زبانوں سے دے دیتا ہوں کہ اگر بچہ کسی ایسے ملک میں جہاں انگریزی بولی جاتی ہے
تو وہاں پر اس کے کان میں جب انگریزی ہی سنائی دے گی، انگریزی میں ہی اس کو لاڈ کیے جائیں گے، انگریزی میں اس کو پچکارا جائے گا، اور جناب اس کو انگریزی سنائی دے گی تو وہ اس کے کان اس سے مانوس ہوں گے اور اس کی میموری میں بھی یہی چیزیں جمع ہوں گی. ابھی وہ بول نہیں رہا، یہ ذہن میں رکھیں. تو اسی طرح ماہرین نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کو ہم مختلف زبانیں زیادہ سنا دیں گے بچپن میں تھوڑی، تو یہ زیادہ زبانیں سیکھنے کو آسانی محسوس کرے گا. تو اب بچے نے گھر سے سیکھا جی. اگر بچے کو آپ نے ابے تبے کہہ کر بلایا ہے تو پھر آئینہ وہی دکھاتا ہے جو آپ ہوتے ہیں. تو بچوں کو مجھے یہ بتائیں، ایک منٹ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ آئینہ ہے بڑوں کا. آپ رک جائیں ایک منٹ، یہاں یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا سوال کا. آپ کیا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھر میں جو ماں باپ ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ہم بدتمیز لوگ ہیں؟ نہیں، ہمیں بولنا نہیں آتا. میں نے نہیں یہ کہا. آپ جس انداز کا کلام بچوں سے سننا چاہتے ہیں جی، کیا آپ نے ویسا کلام بچوں کو سنایا؟ جب بڑے بھائی بہن آپس میں وہ اس کو چوہیا کہہ کر پکارے گی اور وہ اس کو بکرا کہہ کر پکارے گا، بھائی کہے گا کہ چوہیا ادھر آ، یہ چوہیا ہے، اور وہ آگے سے کہے گی میں چوہیا تو تو بھی تو بکرا ہے. اور اس قسم کی جب اس کو لینگویج چھوٹے بھائی کو سننے کو ملے گی تو آپ بتائیں وہ کس کی بولی بولے گا؟ اور ان بڑوں نے کہاں سے سیکھی؟ بہن بھائیوں نے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں باپ نے آپس میں تلخ گفتگو کرتے ہوئے کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کر دیے کہ تمہارے دماغ میں تو بھوس بھرا ہوا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، بیوقوف، احمق، نادان. تو وہ بھی کہے کہ جناب آپ کون سے کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، آپ کو یہ ہے یہ ہے یہ. اس طرح کی باتیں جب ہوں گی، یا کوئی چچا ایسا ہے جو رف لینگویج استعمال کر رہا ہے، وہ چھوٹے بھتیجے کو کہہ رہا ہے کہ ابھی ادھر آ ورنہ گھما کے گردن کے نیچے دوں گا ایک. اب آپ بتائیے یہ لینگویج میموری میں محفوظ ہوگی؟ ہماری موبائل کی میموری میں نے ایک چیز ریکارڈ کی وائس ریکارڈر پہ، اب میں جب سنوں گا تو وہ مجھے فارسی لینگویج سنائے گا؟ نہیں، فارسی تو نہیں. نہیں، میں اپنا کیس کلیئر کر رہا ہوں. نہیں، فارسی نہیں سنا. اگرچہ اس میں تھوڑی تھوڑی چوٹ ہے تو میں یہ سارا الزام بلیم نہیں دے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوشش کتنی کی. صحیح. آپ نے اپنے جو مدنی منا ہے، منی ہے، جب وہ چھوٹا تھا، اب آپ کا وہ مدنی منا نہ رہا، اب وہ بڑا ہو گیا، آپ کا مدنی بیٹا ہو گیا. تو اب وہ بڑا ہونے کے بعد جو بول رہا ہے اور آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، تو ہم خود پہ بھی غور کریں کہ اس کو اس حد تک پہنچانے میں ہمارا کتنا کردار ہے. جی بلال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی ماشاءاللہ آج کا موضوع بڑا پیارا ہے، خوشیوں بھرا گھرانہ. تو اس میں یہ ہے کہ ہر شخص کی تقریباً یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا گھر امن کا گہوارہ ہو، خوشیوں سے بھرپور ہو. تو اب ظاہر ہے، لیکن جب اس کی توجہ اس طرف پڑتی ہے گھر میں ٹھنی ساس بہو کی لڑائی جھگڑے پر، آپس کی چپکلشوں پر، تو اس کی ساری امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں. تو اب ایک گھر خوشیوں سے بھرپور کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تقریباً گھر کے ہر فرد کو اپنا کردار پیش کرنا ہوگا. صحیح. لیکن اس میں سب سے اہم کردار بہو کا بھی ہوتا ہے. اگر بہو چاہے تو پورے گھر کو خوشیوں سے بھرپور کر سکتی ہے. اب یہاں پہ اولاً تو بہو کی دو قسمیں بھی کی جا سکتی ہیں کہ ایک اچھی صفت والی بہو، دوسری بری صفت والی بہو. اچھی صفت والی بہو سے مراد کہ جو سمجھدار ہو، سلجھی ہوئی ہو، گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھنے والی ہو، خیر خواہ ہو. تو جب ایسی صفات سامنے آتی ہیں تو جو شوہر کے والدین ہیں یعنی ساس اور سسر، تو وہ بھی پھر اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. لیکن یہی بہو اگر بری صفات کی حامل ہو، مثلاً کام چور ہو، غسیلی ہو، اور گھر کی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نہ نبھا سکے، تو پھر یہی ساس اور سسر اس کی برائیاں کرتے نظر آتے ہیں. تو اب بہو کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح رہنا چاہتی ہے. اگر وہ چاہے تو اپنے گھر کو ایک خوشگوار باغ بھی بنا سکتی ہے، اور اگر یہی بہو چاہے تو اس گھر کو قید خانہ بنائے اور جو ہے وہ اپنے لیے باعث زحمت بنا دے. تو اب یہ جو
ذمہ داری یہ بہو پر بھی نافذ ہوتی ہے کہ اب بہو کا اس میں کیا کردار ہے۔ تو اس حوالے سے بھی مدنی پھول ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی مبین نے اپنے واقعات، تجربات اور مشاہدات کے ذریعے جو مدنی پھول ارشاد فرمائے، ان کی روشنی میں چند مدنی پھول عرض کروں گا کہ ایک بہو کو اپنے نئے گھر میں کس طرح کا برتاؤ اور سلوک کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں اس حوالے سے سب سے پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ جیسے ہی بہو نئے گھر میں داخل ہو تو اب وہاں کا ماحول، وہاں کے حالات اور رہن سہن کو دیکھے، وہاں کے کھانے پینے کے اوقات کو دیکھ لے۔ اگر مثال کے طور پر یہ اپنے گھر میں، ان کے گھر میں رات کے کھانے کی ٹائمنگ مغرب کے بعد تھی اور اب جس نئے گھر میں گئی ہے وہاں عشاء کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے، تو اس سے چاہیے کہ تھوڑا صبر کر لے اور اس گھر والوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے، کہ اپنی تھوڑی سی قربانی پیش کرے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگ جائے، تو اس کا ایک اچھا تاثر اس گھر والوں پر بھی پڑے گا، اور اس بہو کے لیے بھی اس میں کئی فوائد پوشیدہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو دوسرا زبردست مدنی پھول ہے وہ یہ ہے کہ بہو کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کو بھی اپنی ماں کی جگہ پر رکھے، فرق نہ کرے۔ کچھ کال کو شامل کرتے ہیں بلا تاخیر، اور کال کو شامل کر کے پھر نعت خوان اسلام ایک طرف بھی چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بلال اطاری پنڈی گیٹ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے، میں بڑی شوق سے دیکھتا ہوں، بہت اچھے موضوعات لے کر آپ آتے ہیں۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم چاہیں کہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا پڑے گا۔ نعت شریف سنا دیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ جی طیب بھائی کچھ کلام شامل کریں، پھر مزید بھی آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ پہنچایا آیا بہت شرمندہ سمے آیا بہت شرمندہ سرکار بچو فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے۔ بات کنکلوژن ہو جائے وہ یہ ہے، سلو میں پہل کر لیں، آگے بڑھ جائیں اور خود یہ ایروگنس سے اس سارے معاملے سے نکل کے یقین مانیں، آپ آگے بڑھ جائیں، سلو کر لیں، خود ملنے جا کے اللہ کریم آپ کو آپ کے دل میں ایسی مٹھاس ایسی حلاوت عطا فرمائے گا کہ جس کا بیان میں الفاظ میں نہیں کر سکتا۔ میں ایک سسر کا آپ کو طرز عمل بتاتا ہوں۔ وہ سسر اس کا حقیقی تایا بھی تھا بہو کا، صحیح، یعنی اپنے بھائی کی بیٹی اس نے بیاہ کر گھر لائی ہوئی تھی، صحیح، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ کسی وجہ سے نا کوئی وہ روٹ کے میکے میں ہی تھی، تو اب جناب وہ کوئی بات ایسی ہوگی، اب جو کوئی منائے وہ مانے ہی نہ۔ سسر اللہ تعالیٰ وہ فوت ہو گئے، میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل کرے ان پر، آمین۔ تو وہ گئے
اور جا کے ایک جملہ آ میرا بچہ چلا کر چلتے صحیح چھوڑ پر میں آ گیا ہوں نا. بہو آج تک یہ واقعہ یاد کرتی اللہ اکبر. کہ میرے سسر نے میرے تائے نے مجھے منایا تھا اور میرے لیے نہ کی گنجائش ہی نہیں تھی. واہ، حالانکہ میں نے سبحان سوچ لیا تھا کہ مجھے غصہ ایسا تھا کہ میں نہیں مان رہی تھی. اللہ. صحیح وہ خود یہ بہو نے واقعہ بتایا تو ہوا تو بتایا نا. صحیح. تو اس طرح کا طرز عمل گھر کا کوئی بھی بڑا اپنائے گا اس کی عزت بڑھے گی یار. خیر 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 بھی ملے گی، گھر کی خوشیاں بحال رہیں گی، خود عفو درگزر سے عزت بھی بڑھے گی، خوشیاں بھی بڑھیں گی، اور گھر پہ انشاءاللہ یہ سکون سب اور کچھ پیار ہم نے کا بیان ماحول نہیں بھی. کیا آج. جی ایک مائنڈ سیٹ، ایک ذہن دینے کی کوشش کی ہے. جی. اس ذہن کو لے کے آگے بڑھیں، اپنے گھر کے حالات پہ غور کریں. جی آپ کا گھر خوشیوں بھرا گھرانہ بن خوشیوں جائے گا گہوارہ انشاءاللہ. بنتا جائے گا. بالکل مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، امیر سنت کے مدنی مذاکرے سننے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ برکات نصیب ہوں گی. آئیے بستات اسلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں میں خوشیاں، سکون اور راحتیں عطا فرمائے. جھگڑوں سے، شریدوں سے اللہ ہم سب کو، جتنے آپ دیکھنے والے ہیں، میسیجز کالز کرنے والے ہیں، آپ سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. بخت کا چمکے ستارہ، بخت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ. بخت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ. دیکھ کے روزہ پیارا، پھر کہے خادم تمہارا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ ہی مشکل کشا ہے، آپ ہی مشکل کشا ہے، خلق کے حاجت روا ہے. آپ ہی مشکل کشا ہے، خلق کے حاجت روا ہے. شفیع روزے جزا ہے، جو کہو اس سے فرار ہے. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ. اللہ تعالی ہم سب کو یوں جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے